ہمارے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جو کسی شخص کے اندر ہوں گی جو اللہ کی محبت حاصل کریں گی۔ ہم میں سے ہر ایک واقعی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر رہا ہوگا۔ اگر ہم اللہ کی طرف ذرا سا بھی بڑھے ہیں اور اگر ہم نے اس کی رجا اور اس کی محبت حاصل کر لی ہو، آج میں نے جو کرنے کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی ان آیات سے گزروں جو ان صفات اور ان لوگوں کو بیان کرتی ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ قرآن میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اور پھر وہ کسی صفت کا ذکر کرتا ہے، یا ایسی آیات جن میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا اور پھر وہ کسی صفت یا کسی گروہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم ان آیات سے باقاعدہ طریقے سے گزریں انشاءاللہ اللہ کی مرضی سے، تو ہم بہتر حالت میں ہوں گے یہ سمجھنے کے لیے کہ آیا ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ سے دور جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 222 کو دیکھیں، اللہ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہے جو مسلسل معافی مانگتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ ان سے پیار کرتا ہے، اور ان لوگوں سے بھی جو صاف ہوتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں، وہ باہری طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو آیت یہ ہے، غور کریں، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ محبت کرتا ہے، اور پھر وہ دو صفات کا ذکر کرتا ہے۔ التواب وہ ہے جو مسلسل توبہ کرتا ہے، التائب وہ ہے جس نے ایک بار توبہ کی۔ تواب وہ شخص ہے جو ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ کیا تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو سیکھو کہ اللہ سے ہر دن کئی بار معافی مانگنا ہے۔ حیرت انگیز، اللہ ہمیں یہ حاصل کرنے میں مدد دے۔ پھر وہ فرماتا ہے المتطہرین، وہ لوگ جو صاف رہنا پسند کرتے ہیں۔ اور جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچنا غلط ہے کہ اس کا مطلب صرف صابن استعمال کرنا اور اپنا ہاتھ صاف کرنا ہے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، صفائی صرف ظاہری صفائی نہیں ہے، نہیں، اس میں باطنی اندرونی صفائی بھی شامل ہے۔ تم صاف ہو، تمہارا ذہن صاف ہے، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے کاروباری معاملات صاف ہیں، تمہارے تعلقات صاف ہیں، ہر چیز خوبصورت اور صاف ہے، تم ایماندار ہو، تم راست باز ہو۔ جب بات تمہارے وقت کی آتی ہے، جو وعدے آپ لوگوں سے کرتے ہو تو آپ انہیں پورا کرتے ہو، یہ تمہارے تعلقات کی صفائی ہے۔ لہٰذا صاف کے لفظ کے ہر پہلو میں صاف رہو۔ عبادت کے اعمال میں بھی صفائی کو شامل کرو۔ جب تم عبادت کرو تو صحیح طریقے سے عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس طریقے سے عبادت کرو جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس میں اچھے بنو، صاف بنو، اپنا وقت لو۔ اگر تم اپنی نماز میں جلدی کرتے ہو تو اسے صاف نماز نہیں کہا جائے گا۔ اللہ ہمیں ہمارے تمام اعمال میں اور جسمانی طور پر صفائی اور پاکیزگی حاصل کرنے میں مدد دے۔ تو ہاں، وضو کرنے کے لیے اپنے آپ کو دھونے کے قابل ہونا، اپنے آپ کو پورا کرنے کے قابل ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے غسل ضروری ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو صفائی کا صرف ایک خاص پہلو ہے۔ آپ اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس صفائی کو اپنی زندگی کے تمام دوسرے پہلوؤں تک پھیلا دو۔ پھر ہمارے پاس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بھلائی کرتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہیں، وہ مہربان ہوتے ہیں۔ وہ جو مہربان ہوتے ہیں، کیا تم مہربان انسان ہو؟ اگر نہیں تو تم بہتر بن سکتے ہو، کیونکہ یہی طریقہ ہے جس سے آپ اللہ کی محبت حاصل کریں گے۔ کیا تم ایک اچھی انسان ہو؟ کیا تم واقعی دوسروں کے ساتھ اچھے ہو؟ کیا تم لوگوں تک پہنچتے ہو؟ اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ تم تک پہنچے گا، اسی طرح تم حاصل کرتے ہو محبت کو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146، اللہ فرماتا ہے اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں، وہ جو برداشت کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ میری زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو مشکل ہوں گی، جو ایک چیلنج ہوں گی، جو بالکل ویسی نہیں ہوں گی جیسا میں چاہتا تھا۔ مجھے جاننے کی ضرورت ہے وہ ہمیشہ ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی اللہ چاہتا ہے۔ میں اس پر راضی ہوں گا، میں صبر کروں گا۔ مجھے کنٹرول کرنے والے کی محبت حاصل کرنی ہے۔ وہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے۔ جب میں اس حقیقت کے سامنے جھک جاتا ہوں کہ وہی اللہ اختیار رکھنے والا ہے تو میں اس کی محبت حاصل کرتا ہوں۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو جھک جاتے ہیں، جو اس پر صبر کرتے ہیں جو میں نے ان کے لیے چنا ہے۔ کوئی وفات پا گیا، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آئی، تمہارا کوئی حادثہ ہوا، کوئی آفت آئی، بس صبر کرو، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اس صبر کے بدلے میں تم سے محبت کروں گا۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ پھر اللہ پاکیزگی اور صفائی کے بارے میں دوبارہ بات کرتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو پاک صاف رہتے ہیں، اور در حقیقت یہ مخصوص آیت کوبا کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور کس طرح کوبا کے مسلمان بیت الخلا کے استعمال کرنے کے بعد پانی سے خود کو صاف کرتے تھے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم سب پر لازمی ہو گیا ہے۔ جہاں پانی دستیاب ہو، اگر ہم نے بیت الخلا استعمال کیا ہو تو ہمیں پانی استعمال کرنا چاہیے۔ یہ صفائی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اپنا وقت لو تاکہ تم ہر طرح سے ایک صاف ستھری شخصیت بن سکو۔ پھر اللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 میں ایسی چیز کا ذکر کرتا ہے جو ہم سب کو متاثر کرتی ہے۔ جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ ان سے محبت کرتا ہے جو انصاف پر ڈٹے رہتے ہیں، جو منصف ہیں، جو عدل کرنے والے ہیں، چاہے وہ تمہارے خلاف ہو، تمہارے اہل کھانے کے خلاف، تمہارے دوستوں رشتہ داروں کے خلاف دوست ہو یا دشمن، انصاف ہی ہوتا ہے۔ اور وہ شخص جو انصاف کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہے، اور وہ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو کہ کوئی ایسا شخص جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ درست ہے اور تم غلط ہو، اور تم واقعی اٹھ کر کہتے ہو جانتے ہو میں دراصل غلط ہوں اور وہ شخص درست ہے۔ ذرا تصور کرو کہ کوئی ایسا شخص جس سے تم نفرت کرتے ہو اور جسے تم حقیر سمجھتے ہو، لیکن تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ مجھ سے اور تم سے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے، اور تم اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں ضرور انصاف کرنا چاہیے۔ انصاف کی ضد اپوزٹ کیا ہے؟ ناانصافی۔ تم لوگوں کے حقوق غصب نہیں کر سکتے اس دعوے کے ساتھ کہ میں دنیا میں کچھ حاصل کر لوں گا۔ ایک زیادہ قیمتی چیز کھو دو گے، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو ہر وقت اس سے ڈرتے باخبر رہتے ہیں۔ تقوی یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے باخبر رہو۔ تقوی یہ بھی ہے کہ تم اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کرو۔ ایک رکاوٹ کا مطلب ہے آپ کے اور جہنم کی آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کرنا، اللہ کے احکام پر عمل کر کے اور اس کی ممانعتوں سے بچ کر، اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ تو میں کوئی ایسا عمل نہیں کر سکوں گا جو اللہ کے غضب اور ناراضگی کا سبب بنے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا اور باخبر ہوں۔